مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین، دنیا میں اگر ہم نظر دوڑائیں، ایک سروے کریں، تو ایک تعداد ایسی نظر آتی ہے کہ جو دل برداشتہ ہو کر رہ جاتی ہے، مایوسی کی کیفیت میں چلی جاتی ہے، مایوس ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب انسان مایوس ہو جائے، سہارے ختم ہو جائیں، سہارے ٹوٹ جائیں، امیدیں ٹوٹتی ہوئی نظر آنے لگیں، تو اب انسان کو کیسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اور کون سے اسباب اختیار کرنے چاہیے، آج انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں ہم اس حوالے سے کچھ گفتگو بھی کریں گے، اور پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کی طرف بڑھیں گے۔ یاد رکھیے ناظرین، انسان کی زندگی میں بسا اوقات ایسے مواقع آتے رہتے ہیں، ایسے ایام آ جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایک محدود تصور کرتا ہے، اسباب اس کے مسدود ہو کر رہ جاتے ہیں، اسباب بند ہو جاتے ہیں، اور یوں سمجھیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک جکڑا ہوا محسوس کرتا ہے، اور بظاہر کوئی ایسی راہیں اسے نظر نہیں آ رہی ہوتی جس کی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو کر رہ جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو جکڑا ہوا محسوس کرتا ہے، پریشانیوں کا شکار اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اور اسے ایسا لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارے کے سارے دروازے اس کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے سارے جو اسباب تھے وہ چھوٹتے چلے جا رہے ہیں، تعلقات ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، اسے اپنا کوئی کام سیدھا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، اسی طرح نقصان ہو رہا ہوتا ہے، ملازمت میں اس میں کامیابی نہیں مل پا رہی ہوتی ہے، جہاں وہ جاب کر رہا ہوتا ہے وہاں حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کی جو صحت ہے وہ بھی متاثر ہوتی چلی جاتی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی، اس کے گھریلو حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے، کاروبار اس کا متاثر ہو رہا ہوتا ہے، الغرض بے سکونی، بے اطمینانی کی کیفیت میں وہ ڈھلتا چلا جا رہا ہوتا ہے، ہر وقت اداسی اس کے چہرے پر طاری رہتی ہے، تھکا تھکا سا محسوس رہتا ہے، اور یوں سمجھیے کہ وہ معاشرے سے کٹ کر بالکل الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ تو جو مایوسی میں مبتلا ہوتے ہیں نا ناظرین، تو ان کی اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم نے کون سا طرز عمل اختیار کرنا ہے، کون سا ایسا عمل اختیار کرنا ہے کہ ہمیں ایک اطمینان قلب محسوس ہو اور ہم اس کیفیت سے نکل کر معاشرے میں بہتر انداز میں ہم جی سکیں؟ تو یاد رکھیے، دعا، الدعاء مخ العبادہ، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، دعا یہ مایوسی میں یہ امید کی کرن ہے۔ جب بھی اس طرح کی کیفیت ہونے لگی، ہمیں سارے دروازے بند ہوتے ہوئے نظر آئیں، اسباب بظاہر نظر نہیں آ رہے ہوں، تو اب دعا کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں اٹھا دیجیے۔ یہی وہ در ہے، یہی وہ بارگاہ ہے جہاں پر ہمارے سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیجیے اور توبہ و استغفار کیجیے، اللہ کی رحمت سے یہ مایوسی سے نکل کر خوشحالی کی طرف آئیں گے، ڈپریشن سے نکل کر خوشحالی کی طرف آئیں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے غم، ہماری پریشانیاں، ہماری مشکلات یہ خوشیوں میں، آسانیوں میں الحمدللہ عز و جل تبدیل ہوتی چلی جائیں گی۔ آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مایوسی کہتے کسے ہیں۔ جی حضور ارشاد فرمائیے کہ اولاً تو مایوسی کی اس کی تعریف ارشاد فرمائیں کہ مایوسی آخر ہے کیا، پھر اس کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ سے معلوم کریں گے۔ مایوسی کی تعریف ارشاد فرمائیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مایوسی کی تعریف جو کتب میں بیان کی گئی کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و احسان سے خود کو محروم سمجھنا، یہ مایوسی ہے۔ اللہ رب العالمین فضل و کرم والا ہے، رحمت والا ہے، اس کی رحمت سے بندہ اپنے آپ کو اس کے احسان سے، اس کے فضل سے محروم سمجھے، یہ مایوسی ہو۔ جبکہ قرآن پاک کی ہم آیت پر اگر غور کریں، قرآن پاک
پارہ 24 سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان کہ تم فرماؤ میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے اور بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اپنا یہ ذہن بنائے نا کہ اعتقاد ہم اپنا مضبوط رکھیں، یقین کامل رکھیں، اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے۔ بالکل بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر بحیثیت مسلمان ہر معاملے میں اس کی رحمت پر نظر، اس کے فضل، اس کے احسان پر نظر ہونی چاہیے، اور اپنا یہ بندہ ذہن بھی بنا کے رکھے اور اپنے عمل کے ذریعے بھی اس کا اظہار کرے۔ صحیح۔ اچھا، یہاں یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اب چلے ہم نے ذہن بنایا، کافی کوشش کی، لیکن بعض اوقات ہمارے ساتھ میں رہنے والے اس طرح کے ہوتے ہیں جو یوں سمجھیے کہ ایسی گفتگو کر جاتے ہیں، ایسی باتیں کرتے چلے جاتے ہیں کہ ہمارے حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور مزید ہمیں مایوسی میں مبتلا کر جاتے ہیں۔ تو مایوسی کے یہ انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کی وجوہات ہوتی ہیں؟ کیا نقصانات سامنے آتے ہیں؟ مایوسی کے اصل میں کچھ اسباب ہیں، اگر ان اسباب کو پیش نظر رکھا جائے صحیح، تو ان اسباب کو پیش نظر رکھتے ہوئے بندہ اپنے آپ کو مایوسی سے بچا سکتا ہے۔ جو مایوسی کے اسباب بیان کیے گئے، ان میں سب سے جو پہلا مدنی چینل کے ناظرین جو سبب ہے مایوسی کا، وہ ہے جہالت، لا علمی، علم نہ ہونا۔ یہ ایک ایسا سبب ہے جو انسان کو اللہ کی رحمت سے نا امید کرتا ہے۔ علم نہ ہونے کے سبب بندہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر مایوسی سے بچنا ہے، اپنے آپ کو لا علمی سے، جہالت سے دور کر کے علم حاصل کرے۔ جب علم حاصل ہوگا، جس طرح دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں، دنیاوی علوم کا حاصل ہونا بندے کے اندر نکھار لے کر آتا ہے۔ جس فن میں بندہ سیکھتا ہے تو اس فن کی وجہ سے اس بندے کے اندر بہت ساری مہارات آ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح دینی علوم حاصل کرے، قرآن و حدیث کو سیکھے، سمجھے، اور اس کے جو اسباب اور جو چیزیں ہیں ان پر غور کرتا ہے۔ اچھا، یہاں یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ ہم نے تو جیسے مایوسی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو بچوں کے اندر بھی مایوسی کی کیفیت پائی جاتی ہے؟ دیکھیں، یہ انیشلی اسٹیج ہے گی، بچپن ہی سے جو چیز دیکھتا ہے بندہ وہ اس کی عادت اور طبیعت کا حصہ بنتے جاتی ہے۔ ڈپریشن جسے کہیں یا احساس کمتری بھی کہیں، تو ڈپریشن ہوا یا احساس کمتری ہوا، ان کے بیک پہ بھی اگر جائیں تو ایک مایوسی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا، بڑی پیاری بات مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم علیہ نے اپنے ایک مرتبہ سلسلے میں بیان فرمائی، نے کہا کہ جب بندہ کام شروع کرے، یا جیسے طلباء کے لیے بالخصوص فرمایا کہ آپ نے مطالعہ شروع کرنا ہے، تو بہت بڑی کتاب کا یکدم مطالعہ شروع نہ کرے، پہلے چھوٹے چھوٹے رسائل، مختصر جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ شروع کرے۔ اٹ مینز یہ کہ بندہ اگر کامیابی چاہتا ہے اور سکسیس چاہتا ہے اور مایوسی سے بچنا چاہتا ہے، تو اپنے زندگی کے اندر، اپنی لائف کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر کامیابیاں حاصل کرے۔ یہ جو کامیابیوں کا حاصل کرنا ہے، اس کو جو ہے اس کے اندر خود اعتمادی کو پیدا کرے گا، ڈپریشن دور ہوگا، ڈپریشن مایوسی دور ہوئی، خود اعتمادی بڑھی، تو یہ اب وقت کے ساتھ ساتھ اس میں نکھار آتا چلا جائے گا۔ الحمدللہ۔ تو یہ اس کا نفاذ بچپن ہی سے اپنے بچوں کے اندر چھوٹی چھوٹے، ان کو جس کو آپ اسائنمنٹ کہیں، پروجیکٹس کہیں، جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہیں وہ انہیں دیے جائیں، ٹارگیٹس دیے جائیں کہ آپ بیٹا اتنے ٹائم میں یہ کر لیں۔ درود پاک پڑھنے کا ٹارگیٹ ایک دیا جائے کہ آپ روزانہ اتنی مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ بچہ آ کر بتائے کہ ہاں میں نے الحمدللہ آج 111 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، 111 پڑھ لیا، اب نیکسٹ آپ کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ آپ نے 313 کی طرف بڑھنا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ ابتدائی ایج کے اندر یہ جو کامیابیاں ہیں، بندے کو یہ آگے کی جو اس کی لائف ہے، اس میں کامیابی کی طرف۔ ماشاءاللہ، والدین بھی بہت اچھا اس کے اندر الحمدللہ سبحانہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو اپنے حوصلے پست نہیں رکھنے چاہیے، بلند رکھنے چاہیے، اپنے عزائم بلند رکھنے چاہیے۔ انشاءاللہ سبحانہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ ایک مدنی پھول بس میں آخر میں عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ سبحانہ آپ کی قولز کی طرف ہم بڑھیں گے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اپنی ڈکشنری سے نا امیدی اور مایوسی یہ نکال دیں، نا امیدی اور مایوسی یہ نکال دیں۔ ہم بھی اپنی زندگی سے یہ دو لفظ کوشش کریں کہ نکال دیں۔ بالفرض کبھی کسی کام میں نقصان ہو جائے، دل برداشتہ ہو کر نہ بیٹھیں، اپنے پھر دوبارہ کامیابی کی طرف کوشش تیز کر دیں اپنی۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے کامیابی نصیب ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ہے۔ بھلے آپ کو بظاہر اسباب نظر نہیں آتے، راہیں نظر نہیں آتی، لیکن کوشش آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی
بڑی ہمشیرہ ہے، اس کے 8-10 سال سے دورے پڑ رہے ہیں، اب 1.5 ماہ ہو گیا، اٹھتی نہیں، کھاتی پیتی کچھ نہیں۔ نام ہے کوثر بی بی، والدہ کا نام ہے صفیہ بی بی۔ استخارہ بھی فرما دیجیے اور روحانی علاج بھی عطا فرما دیجیے۔ صحیح جی، نیکسٹ کال چلائیے گا۔ محمد عثمان، والدہ کا نام ہے ممتاز کوثر۔ مسئلہ ساری رات روتا ہے، ہم جا کر اس کی رات گزارتے، تقریباً 11 بجے شروع ہوتا ہے تو 3-4 بجے جا کے چپ ہوتا ہے، دن کو نہیں روتا، رات کو بہت روتا ہے۔ صحیح ہے، بچے روتے ہیں، اس کا بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ میری بیوی کا نام ریحانہ کوثر ہے، اس کی والدہ کا نام نذیر بیگم۔ یہ ہر وقت بیمار رہتی ہے، جگہ درد آتا، جس میں سارے درد ہوتا، اس کو یہ استخارہ بتائے۔ صحیح جی، کال چلائیے گا۔ محمد اسلم، حلیمہ بی بی۔ سبھی کاروبار کے لیے کوئی نہ بندش بنی ہوئی ہے، یہ اس کے لیے استخارہ کروانا تھا۔ صحیح، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میرا نام محمد عبد القدوس الحسن ہے اور والدہ کا نام نسیم بی بی ہے۔ ہمارا استخارہ کروانا تھا کہ میں کافی عرصے سے بیمار ہوں اور کافی علاج وغیرہ کروایا ہے، اگر کوئی جادو وغیرہ یا بیماری وغیرہ کا اثر ہے تو ہمیں بتا دیجئے۔ اور میری امی کا بھی استخارہ کروانا ہے، انہیں معدے کا مسئلہ رہتا ہے کافی عرصے سے، تو میری امی کا نام نسیم بی بی ہے اور میری امی کی والدہ کا نام ہاجرہ بی بی ہے۔ ہمارا استخارہ فرما دیجیے اور کوئی روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے۔ جزاک اللہ الخیر۔ آمین آمین۔ جی نیکسٹ کال۔ سر میرا نام وسیم شہزاد ہے، میں جہلم سے بات کر رہا ہوں۔ تو میری خالہ کی چھوٹی بانجی ہے، 5 ماہ کی ہے، تو وہ جو ہے نا روتی ہے بہت، دن کو بھی اور رات کو بھی، تو اس کے لیے استخارہ کروانا تھا، روحانی علاج بتا دیں۔ بچی کا نام ہے ام ہانی، والدہ کا نام ہے عشرت۔ صحیح جی، کال چلائیے گا مزید۔ مسئلہ یہ، میں دبئی میں تھا، میں کافی ٹائم سے دبئی میں تھا، مجھے 3 سال ہو گئے یہاں آئے ہوئے، میرا کاروبار کی کوئی سیٹنگ نہیں، جو میں کام کرتا ہوں وہ جو ہے نا مجھے بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو میرا نام محمد عمران ہے، والدہ کا نام زیتون ہے۔ جی مزید کال چلائیے گا۔ احسان بھائی میرا نام ہے، میری امی کا نام قریشہ ہے، میرا گھر نہیں ہو رہا کہ کافی سالوں سے میں پریشان ہوں، اس کا وظیفہ مجھے بتا دیجیے۔ جی انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ کالز بھی آ چکی ہیں، میسیجز بھی ہیں، جوابات بھی انشاءاللہ عز و جل شامل کریں گے، آپ کے روحانی علاج بھی بیان کریں گے۔ آئیے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں آج کا سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ آج کا روحانی علاج میں پیش خدمت ہے دل کا زنگ میل دور کرنے کا روحانی علاج۔ بعض اوقات دل سخت ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں کے سبب، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ نقطہ بن جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کا میل، دل کا زنگ دور ہو جائے تو فجر کی نماز کے بعد دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر 70 مرتبہ 70 ٹائم یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے دل کا میل، دل کا زنگ دور ہوگا۔ روحانی علاج دوبارہ سماعت فرما لیجئے۔ فجر کی نماز کے بعد دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کے 70 مرتبہ 70 ٹائم یا فتاحو پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا روحانی علاج، اور اب وقت ہوا ہے آپ کے روحانی علاج بیان کرنے کا۔ ناظرین، استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں، روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ عثمان بھائی، آپ کی بھی قول تھی کہ میرا بیٹا ہے اور بہت زیادہ روتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی کی قول آئی تھی، اپنے بھانجے کے حوالے سے کہا تھا کہ بہت زیادہ روتی ہے۔ دیکھیں، بچے اگر روتے ہیں تو اس کی وجوہات پر بھی غور کیا جائے، کچھ نہ کچھ وجہ سامنے آئے گی، وجوہات پر بھی غور کیا جائے۔ اور ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، اگر کیفیت بچے کی ایسی ہے کہ رونا ہی اس کا لگا ہوا ہے، خاموش نہیں ہو رہا، تو ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، آپ یہ پڑھ کر دم کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے بچے میں ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہوگی۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے پہلے سیدھے گال پر دم کریں، پھر دوبارہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے الٹے گال پر دم کریں، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پر آپ دم کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل بچے کے اندر ایک اطمینان
کی کیفیت یہ پیدا ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا ہے کہ گھر نہیں ہو رہا، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے۔ تو آئیے ناظرین، ایک دیکھیں، کرائے کے گھر میں رہنے والے کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمارے لیے ایسے اسباب بنا دیں کہ ہمارا بھی اپنا ذاتی گھر ہو جائے۔ یا سمیع 100 مرتبہ آپ پڑھیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ، مگر یاد رہے جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں تو دوران وظیفہ کسی سے کوئی بات چیت بالکل بھی نہیں کرنی ہے، بغیر بات چیت کی آپ وظیفہ مکمل کریں گے۔ یا سمیع 100 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے، پڑھ کر آپ گڑ گڑا کر حضور دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے اسباب بنتے چلے جائیں گے اور آپ کا بھی انشاءاللہ عز و جل اپنا ذاتی گھر ہو جائے گا۔ کوشش بھی جاری رکھیے گا۔ میسیجز بھی کافی سارے ناظرین کے ہیں، وہ میں شامل کر لیتا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میرے بچوں کی امی اکثر بیمار رہتی ہیں، کوئی وظیفہ بتائیے۔ دیکھیں، گھر والوں کی بیماری کی کیفیت کیا ہے، نوعیت کیا ہے، وہ آپ نے نہیں بتایا، تو مطلقاً میں بیماریوں سے حفاظت کا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، آپ کے گھر والے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے، ایک اسلامی بہن لاہور سے، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے ہو رہے ہیں اور چہرے پر بھی دانے وغیرہ نکل آئے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ یا نورو 15 مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر پھیرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح آنکھوں کے گرد جو سیاہ ہلکے ہوتے ہیں، اس کی وجوہات بھی ہوتی ہیں، نیند پوری کرنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بیرون ملک جانا چاہ رہا ہوں، کافی کوشش بھی کی ہے لیکن رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخر آپ پڑھا کریں، پڑھ کر دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، انشاءاللہ عز و جل یہ جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ دوسرا میں میسج شامل کر لیتا ہوں، اگر کسی کے گھر جائیں رشتہ لے کر تو کوئی پڑھائی بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں جو اس وقت پڑھائی کر کر جائیں، وظیفہ کر کے جائیں تو کامیابی نصیب ہو۔ تو چلیں، جب بھی آپ نے رشتہ لے کر کہیں پر جانا ہو تو جانے سے پہلے آپ 41 مرتبہ یا عزیزو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر جائیں، انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی۔ تو یہ وظیفہ بھی کیجئے، دعا بھی کیجئے اللہ پاک کی بارگاہ میں، اپنے من پسند چاہے کہ تمنا نہیں ہونی چاہیے، دعا کریں کہ یا اللہ پاک میرے حق میں جو بہتر ہے عافیت کے ساتھ اس کے اسباب بنا دیں، انشاءاللہ عز و جل مسائل بھی حل ہوتے رہیں گے اور آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی انشاءاللہ عز و جل سلامتی نصیب ہوگی۔ آئیے ناظرین، آپ کے بیان کیے جا رہے ہیں استخاروں کے جوابات، جی ارشاد فرمائیے۔ سب سے پہلے کال جو تھی جس میں بتایا گا کوثر بن صفیہ کے دورے پڑتے ہیں اور کافی عرصے سے بیمار ہیں، ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ وظیفہ ان کے لیے عرض یہ ہے، یا سلامو، یا سلامو پڑھتی رہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور دوسرا ہے کہ یا سلامو 33 مرتبہ 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کو یہ پانی پلا دیا کریں، انشاءاللہ عز و جل صحت یابی نصیب ہوگی۔ پانی جو پلانا ہے وہ جس وقت دورے پڑ رہے ہیں، جیسے کسی کو مرگی کے دورے پڑ رہے ہوتے ہیں نا، کیفیت عجیب و غریب ہوتی ہے، بڑی آزمائش کن کیفیت ہوتی ہے، اس وقت پانی پلایا جائے۔ دیکھیں، مین چیز تو یہ کہ جس ٹائم پر اگر دورے پڑ رہے ہیں یا اس طرح کی کیفیت ہے، اس ٹائم پر پانی دیں گے بھی تو گرے گا یقینی طور پہ۔ تو پانی جو ہے ایک جب طبیعت نارمل کنڈیشن میں ہو، دم کیا ہوا پانی انہیں پلایا جائے، اور اگر طبیعت جب خراب ہو تو اس وقت بھی پلا سکتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ کہ پانی پینے کی کیفیت میں ہے یا نہیں، یعنی ایسی بے ہوشی ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے سے دم کر کے رکھ لیں، پہلے سے دم کر کے رکھ لیں اور دم کر کے پلاتے رہیں، بلکہ یہ تو اتنا کم وقت کے اندر یہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ پانی پینے لگیں، یا سلامو 33 مرتبہ پڑھا، پانی پہ دم کیا، اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی پی لیا، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو صحت یابی رہے گی، شفا یابی نصیب ہوگی۔ ایک اور عمل ہے اس حوالے سے، جس وقت یہ دورے پڑ رہے ہوں، جی جی جی، جب ناظرین کسی کو دورے پڑ رہے ہوں نا، مرگی کے دورے پڑ رہے ہوں یا دماغ کی کمزوری کے بعد اوقات دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، تو سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ پڑھ کر آپ اس کے کان میں دم کریں، اللہ کی رحمت سے طبیعت میں ایک افاقہ، ایک بہتری محسوس ہوگی اور دورے پڑنا یہ بند ہو جائیں۔ یہ عمل کرنا ہے اس وقت جب کیفیت ان کی ایسی ہو رہی ہو۔ جی اچھا، دوسرا تھا ریحانہ کوثر بنت نذیر بیگم،
کہ ان کے جسم میں درد رہتا ہے، ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ بھی بیماری وغیرہ کا معاملہ ہے۔ وظیفہ عرض یہ ہے یا محیی 7 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ کر ان کے اوپر دم کر دیا جائے۔ جو درد والی جگہ ہے جسم میں، جس جگہ بھی درد ہوتا ہے، تو یہ پڑھ کر یہ خود دم کر لیں یا کوئی اور پڑھ کر ان پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل درد کی جو کیفیت ہے اللہ نے چاہا تو وہ دور ہوگی۔ اس کے بعد ایک صاحب تھے جنہوں نے استخارے کے لیے کہا، محمد اسلم بن حلیمہ، انہوں نے یہ پوچھا ہے، استخارے کے ذریعے سے پوچھنا چاہا ہے کہ کاروباری معاملات میں جو رکاوٹیں ہیں، تو کوئی بندش وغیرہ کا معاملہ تو نہیں کہ جو مجھے یہ پریشانیوں کا سامنا ہے؟ تو اسلم بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، اس میں کوئی بھی ایسا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے۔ آپ کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے، ہر نماز کے بعد یا ذی الجلالی والاکرام، یا ذی الجلالی والاکرام 100 مرتبہ 100 ٹائم درود پاک اول و آخر پڑھ کر اس وظیفے کو پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکتیں نصیب ہوں گی، اور جو کاروباری مشکلاتیں اللہ نے چاہا تو وہ دور ہوں گی۔ اس کے بعد عبد القدوس بھائی تھے جنہوں نے اپنی بیماری کے حوالے سے اور اپنی والدہ کی بیماری کا بھی تذکرہ کیا، تو دونوں ہی کا استخارہ کیا کہ عبد القدوس بھائی، آپ کے ساتھ یا آپ کی والدہ کے ساتھ کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ صحت و شفا آپ دونوں کو نصیب فرمائے۔ آپ کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے، یا معید، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے ورد میں، وظیفے میں اس معمول کو شامل کر لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا معید پڑھتے رہیے۔ دوسرا، آپ کی والدہ کے لیے یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر والدہ پر دم کر دیجئے، ان کی بھی جو بیماریاں ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دور ہوں گی۔ آپ نے والدہ کی بیماری میں ایک تذکرہ کیا تھا کہ معدے کی بھی انہیں تکلیف ہے، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ آیت کریمہ آپ نے اسکرین پر بھی لکھی ہوئی، تو اس آیت کریمہ کو پڑھ کر 3 مرتبہ دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو صحت یابی اور شفا یابی نصیب ہوگی۔ جی، اس کے بعد دوسری ایک کال تھی، وسیم نام بتایا تھا انہوں نے، جی وسیم بھائی نے کال کی تھی ایک بچی کے حوالے سے، ام ہانی بنت عشرت بی بی، حالانکہ انہوں نے بتایا تھا کہ بھانجی ہے، جی کوئی خالہ کی بھانجی، چھوٹی بچی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کا استخارہ کروانا، کہ یہ روتی زیادہ ہے، ان کا استخارہ کیا گیا، تو وسیم بھائی ان کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے، تو ان کے لیے آپ تعویذات عطاریہ کے روحانی علاج کے بستے سے تعویذات بھی حاصل فرما لیجئے، اور سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھنی ہے، 1 مرتبہ پڑھ کر سیدھے گال کے اوپر، دوسری مرتبہ پڑھ کر الٹے گال پر، اور تیسری مرتبہ پڑھ کے ان کے چہرے پہ دم کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ 3 مرتبہ یہ سورہ کوثر ہر مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے ایک صاحب تھے جنہوں نے کال کی، محمد عمران بن زیتون، انہوں نے کہا کہ کاروبار کا مسئلہ ہے، کام میں جو ہے وہ رکاوٹیں رہتی ہیں، تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ عمران بھائی، آپ کے کاروباری معاملے میں کوئی بھی عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ وظیفہ آپ کے لیے عرض یہ ہے، امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے، اس میں سے یا حیو، یا قیوم اور یا وہاب، یہ 3 اسما ہیں، روزانہ 1000 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکتیں نصیب ہوں گی اور رزق میں کشادگی ملے گی۔ وظیفہ دوبارہ سماعت فرما لیجئے، یا حیو، یا قیوم اور یا وہاب، روزانہ 1000 بار اس کو پڑھنا ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ یا حیو یا قیوم، یہ وہ مبارک صفاتی نام ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اللہ پاک کے اسم اعظم میں سے ہیں، اللہ، اور ناظرین اسم اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث پاک کا بھی مفہوم ملتا ہے کہ یا حیو یا قیوم، یہ اسم اعظم ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں نا، یا حیو یا قیوم، پھر آپ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں نا، تو یا حیو یا قیوم یہ پڑھیں، اللہ پاک کے اسماء الحسنہ کے ساتھ کی جانے والی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، الحمدللہ۔ یہاں پر یہ بات بھی عرض کرتا چلوں ناظرین، جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کال۔ جی، بیٹے کا نام ہے حماد بن رئیس، ماں کا نام ہے روبینہ رئیس۔ بلکہ تعلیم میں دل نہیں لگ رہا ہے، پڑھائی میں اس سے تھوڑا سا دل اچاٹ ہوتا ہے، پڑھتا ہے لیکن وہ دل اچاٹ رہتا ہے، زیادہ تر وہ پڑھائی میں دل کم لگتا ہے۔ صحیح ہے، ابھی وظیفہ بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ گیس ہو، گیس ختم ہو جائے، اس کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجئے۔
اللہ پاک آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں. جی محمد اویس احمد، کچھ عرصے سے جو ہے بیمار ہوں، تو کچھ روحانی علاج بھی ارشاد فرما دو. صحیح. جی نیکسٹ کال چلائیے گا. میں ملک جوید بات کر رہا ہوں، حاصل پور ضلع بہاولپور سے. یہ رشتوں کے بارے میں استخارہ کروانا تھا. یہ آسمہ جوید اور والدہ کا نام انوری بی بی، عاقب جوید اور والدہ کا نام انوری بی بی. یہ رشتے نہیں ہو پا رہے جی. صحیح ہے. نیکسٹ کال چلائیے گا. مختار نام ہے جی، والدہ کا نام حنیفہ بی بی ہے. کام کے بارے میں کروانا ہے، کریانے کی دکان ہے، جوتوں کی ہے، اور کام کی بندش کروانا ہے. کام بالکل بند ہو گیا ہے، بالکل بریک لگ گئی ہے، کام نہیں چل رہا. مشتاق نام بتائیں نا. مختار نام بتائیں. جی مزید کال چلائیے گا. سدرا نوید اور والدہ کا نام زیدہ پروین. سر ان کی کمر میں درد ہوتا ہے، اس کا پتہ نہیں چل رہا. کندھوں، دونوں کندھوں کے درمیان میں درد ہوتا ہے اور اس کا پتہ نہیں چلتا. کافی دیر سے ہو رہا ہے، 1 سال ہو گیا ہے. کہ یہ کیوں درد کا مسئلہ ہی پوچھنا ہے کہ اس کا کوئی علاج بتا دیں. جی روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. استخاروں کے حوالے سے بھی کالس دیں، استخارے بھی فرما لیجئے. ہمارے یہ عماد بھائی آپ نے بچے کے حوالے سے کہا تھا کہ تعلیم میں، بچے کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا. تو دیکھیں اگر کسی بچے کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہو تو اس کی وجوہات پر بھی غور کریں. بچہ دلچسپی کیوں نہیں لے رہا اس پر بھی غور کریں. اور یہ وظیفہ بھی آپ نوٹ کیجئے گا، یا اللہ یا رحمانو 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ بچوں کو پلائیں. انشاءاللہ عز و جل بچے کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. یاد رہے دن میں 5 ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اب چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو، بعض اوقات بڑوں کا بھی پڑھائی میں دل نہیں لگتا، دلچسپی نہیں لے رہے ہوتے، تو آپ ان کو بھی پڑھ کر یہ پانی پہ دم کر کے پلا سکتے ہیں. اچھا گیس کی شکایت رہتی ہے، پیٹ خراب رہتا ہے. دیکھیں اگر کسی کو پیٹ کے کسی بھی حوالے سے کوئی مسئلہ ہو، قبض کی شکایت رہتی ہو، گیس کا مسئلہ رہتا ہو، تو قرآن پاک کی یہ آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، جب بھی آپ پانی پئیں تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں. اسی طرح یا عظیم، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، 7 مرتبہ 7 ٹائمز یہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، یہ دم کیا ہوا پانی پینے. یہ دونوں میں سے جو آپ کو وظیفہ آسان لگے اس پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور مسواک کا بھی آپ استعمال کریں. جو مسواک کرنے کے عادی ہوتے ہیں نا تو امراض شکم، پیٹ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، کمر کی تکلیف کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ کمر میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے. دیکھیں اگر کسی کے کمر میں تکلیف رہتی ہو، جوڑوں میں درد رہتا ہو، گھٹنوں میں درد رہتا ہو، تو 1 مرتبہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں، یا مغنیو یا مغنیو، یہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں اور درد کے مقام پر آپ ہاتھ پھیر لیں. آپ کے ہاتھوں میں درد ہے، وظیفہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر ہاتھ پھیر لیں. کمر میں آپ نے بتایا تکلیفیں، پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے اپنی کمر پر ہاتھ پھیر لیں. انشاءاللہ عز و جل کمر کی تکلیف جاتی رہے گی. یہ تو ہوئے روحانی علاج. ایک بات اور میں عرض کروں ناظرین کو، جن کے روحانی علاج بیان کیے گئے آپ ضرور روحانی علاج کے بستوں سے بھی رابطہ کیجئے گا. اپنے مسائل کے حل کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے، مگر یاد رہے شفا فقط من جانب اللہ ہے. اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. وظیفہ پڑھیں، مضبوط اعتقاد کے ساتھ پڑھیے گا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے، اس کے فضل و کرم پر امید رکھتے ہوئے وظائف بھی پڑھیں، تعویذات بھی لیں. اور سب سے جو وظیفہ اعظم ہے وہ ہے 5 وقتہ نماز، کہ 5 وقت نماز پڑھ کر ان وظائف کو کریں، انشاءاللہ برکتیں بھی حاصل ہوں. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں، جتنے بھی اوراد و وظائف بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں الحمدللہ سب تعلیم یہی ہے کہ اولاً فرائض و واجبات کی پابندی، فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ پھر ان روحانی علاج پر، ان وظائف پر عمل کیا جائے تو الحمدللہ سب کما حقہ اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا. استخاروں کے جواب. جی استخارے کا ایک کال آئی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ رشتوں کے اندر جو ہے رکاوٹیں ہیں، تو ان کے رشتوں کے حوالے سے جو تھے استخارے یہ کیے گئے، اس میں کوئی بھی رشتوں کے اندر بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. وظیفہ ان کے لیے عرض یہ ہے، یا ذا الجلال والاکرام 312 مرتبہ پڑھ کر نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جلد نیک رشتہ بھی ملے گا اور انشاءاللہ اس کی وظیفے کی برکتیں حاصل ہوں گی. دوسری کال تھی مختار بھائی کی، جنہوں نے کام وغیرہ کے حوالے سے بیان کیا، تو ان کا استخارہ کیا گیا.
مختار بھائی، آپ کے کام کی جو مسائل آپ نے بیان کیے، اس میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو دور فرمائے۔ وظیفہ آپ کے لیے عرض یہ ہے کہ آپ جو ہے یا لطیف 100 مرتبہ 100 ٹائم آپ نے بعد نماز فجر اور بعد نماز مغرب یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے پھر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اور اپنی دعا پڑھنے کے بعد رزق میں برکت کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم وسع علی رزقی، اللہم عطف علی خلقک کما سنت وجہی عن السجود لغیرک فصنہ عن ذل السوال لغیرک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا، اب چونکہ دعا تھوڑی سی طویل تھی، ہو سکتا ہے کہ ذہن میں سوال ہے اس دعا کو کہاں سے حاصل کرنا ہے، تو یہ ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس کے صفحہ نمبر 26 کے اوپر یہ دعا موجود ہے۔ عمل بھی چلو کوئی ایسا وظیفہ بھی بتائیں، آسان سا عمل ہو، دعا تو تھوڑا یاد کرنا مشکل ہو جائے گا، کسی کے تلفظ درست نہ ہو۔ وظیفہ ارشاد فرمائیے ناظرین، وظیفہ اس سے اگر آسان کی طرف نکلنا چاہے گا کہ مطلب مشکل نہ ہو، جیسے آپ نے کہا نا کہ پڑھنے میں غلطی نہ ہو، تو بعد نماز فجر یا باسطو 10 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ رزق میں انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت نصیب ہوگی۔ اچھا، آپ نے کہا کہ بڑی دعا ہے، پڑھنے میں غلطی نہ ہو۔ دیکھیں ناظرین، دعا ہو یا چھوٹی دعا ہو یا بڑی دعا ہو، غلطی میں دونوں ہی سے بچنا ہے۔ اچھا، دوسری بات، ہم یہ سوچ رہے کہ یار یہ وظیفہ کرنا ہے، اس کے لیے اپنے تلفظ کو درست کر لیں۔ کبھی اس پہ غور کیا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، سورتوں کی تلاوت کرنی ہے، تسبیح پڑھنی ہے، اذکار پڑھنے ہیں، تو وہاں درستگی ہے یا نہیں؟ تو خالی وظیفے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے قرآن کو اپنی نماز کے لیے، عبادتوں کی درستگی کے لیے درست کیجئے، اور درست مخارج کے ساتھ قرآن پڑھیے۔ دعوت اسلامی کے تحت بڑے اسلامی بھائیوں کے مدرسے لگتے ہیں، بڑی عمر کے اسلامی بھائی وہاں داخلہ لیں، بچوں کے مدرسے ہیں، وہ اس میں داخلہ لے کر قرآن کو اپنے درست کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل۔ اللہ کی رحمت سے برکتیں بھی ملیں گی۔ انہوں نے کہا ہے، پہلا میسیج یہ ہے کہ نزلہ زکام کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ حصول اولاد کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دعائے ابراہیم پڑھا کریں، دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعائے ابراہیم یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اچھا، میرے دل میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 7 مرتبہ یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی یہ دعا پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل دل کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح دن میں آپ کسی بھی وقت ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھ کر ایک سیب پر دم کیجئے، اور یہ دم کیا ہوا سیب آپ نے صبح و نہار میں کھانا ہے، دل کے جملہ امراض الحمدللہ عز و جل دور ہو جائیں گے۔ میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں، دعا بھی کیجیے، اللہ پاک آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ استغفار کی آپ کثرت کیا کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا۔ تو استغفار کی کثرت کیجیے، انشاءاللہ عز و جل پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اچھا، گھر کی پریشانی کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ تو جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں، پھر گھر والوں کو سلام کریں، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو اب السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل گھر میں لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، رزق میں برکت بھی رہے گی، اور پریشانیاں بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گی۔ میرے سینے میں بہت زیادہ درد رہتا ہے لیفٹ سائڈ پہ، اور کافی سینے پہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جب بھی آپ کی اس طرح کی کیفیت ہونا تو اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ کر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجید واحاذر۔ یہ دعا، یہ وظیفہ امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے گھریلو علاج کتاب میں بھی تحریر فرمایا ہے، اسی میں سے آپ کو یہ وظیفہ بیان کیا، یہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سینے کی تمام تکلیفیں، درد یہ ختم ہو جائے گی۔ نوکری نہیں مل رہی، کوئی کام کروں تو اس میں نقصان ہی ہوتا ہے،
ظاہری معاملات کو بھی آپ دیکھیے گا، پیش نظر رکھیے گا، بعض اوقات کبھی خود کی بھی غلطی ہوتی ہے، خود کی بھی سستی ہوتی ہے، خود کی بھی لاپرواہی کا معاملہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے بھی کاموں میں نقصان ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں۔ تو یہ وظیفہ آپ اپنے معاملات میں شامل کیجیے گا۔ اگر آپ کو کاروبار میں، بزنس میں، اگر کہیں جاب کر رہے ہیں، جو بھی آپ کا کام ہے اور آپ کو نقصان ہو رہا ہے، تو اب آپ نے روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو یہ آپ پڑھنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے تمام جائز کام انشاءاللہ عز و جل یہ پورے ہوتے چلے اللہ کی رحمت۔ اور کوشش کیجئے گا جو تجربہ کار ہیں ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، ان سے مشاورت بھی کریں۔ جو مشاورت سے کام شروع کرتا ہے وہ نقصان میں نہیں رہتا۔ اور جب بھی آپ کوئی نیا کام شروع کرنے لگے نا تو کوشش کریں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی نئے کام کی ابتدا کی جائے نا تو بدھ کے دن سے کرنا چاہیے، وہ کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ ناظرین، سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، آمین۔ تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما یا اللہ پاک۔ جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما۔ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے، آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر